5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ پہلی جو چیز ہے فرمایا شبابہ کا، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ انتہائی عمر کا ایک انتہائی اہم پیریڈ ہوتا ہے۔ جوانی کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر گزار دیں تو یہ سونے پر سہاگا جسے کہتے ہیں یہ والا کام ہو جاتا ہے۔ آپ نے کئی بار حدیث سنی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شابن نشأۃ فی عبادت اللہ، کے جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر گزارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور یہ جو جوان ہوتے ہیں نا، یہ کسی قوم کا رخ چینج کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ایک جوان کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البروج کے اندر کیا ہے۔ اگر واقعات کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں تو واقعہ ملتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، بادشاہ تھا، تو بادشاہ کا جو راہب تھا نا، بادشاہ کا جادوگر تھا، وہ بہت بوڑھا ہو گیا۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی اچھا سا لڑکا مجھے دو تاکہ جتنا میں علم ہے میں اس کو کنورٹ کر دوں، اس کو آگے ڈلیور کر دوں، تاکہ وہ بعد میں تمہارا جانشین بنے، بعد میں تمہارے کام آئے۔ اس نے اس کو اچھے سے لڑکے کو دے دیا۔ وہ لڑکا صبح آتا، اس سے علم وغیرہ سیکھتا، شام کو چلا جاتا۔ راستے کے اندر نا بادشاہ کے اور لڑکے کے گھر کے راستے میں ایک راہب کا گھر تھا۔ راہب اللہ کو مانتا تھا، تو یہ لڑکا نا کچھ دیر راہب کے پاس بھی بیٹھ جاتا تھا۔ راہب سے جو باتیں اس کو اچھی لگتی وہ لے لیتا، اور جو اس کو اچھی نہ لگتی وہ رہنے دیتا۔ ایک دن یہ جا رہا لڑکا، تو اس نے دیکھا کہ راستے کے اندر پگڈنڈی ہے، کوئی چھوٹا سا راستہ ہے، تو وہاں نا ایک درندہ جانور ہے جس نے لوگوں کے راستے کو روکا ہوا ہے۔ اس نے کہا اب تجربہ کرتے ہیں جو راہب کی باتیں ہیں وہ درست ہیں یا جو جادوگر کی باتیں ہیں وہ درست ہیں۔ اس نے پتھر پکڑا اور کہا کہ یا اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب ٹھیک ہے نا تو اس پتھر سے اس درندے جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کا راستہ کھل جائے۔ اس نے پتھر مارا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو راستہ ہے نا، وہ جو جانور ہے وہ مر گیا، راستہ کھل گیا۔ وہ جو لڑکا تھا وہ بہت زیادہ بیماریوں کا علاج کر لیتا تھا، برس کا فلیری کا علاج کر لیتا تھا، کوڑ کا علاج کر لیتا تھا، اندھے کا علاج کر لیتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ شرط یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان کامل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس طرح کر کر کے اس نے بہت زیادہ لوگوں کو مسلمان کر لیا، اور وہ دعا کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بیماری کو، لوگوں کی بیماری کو دور کر دیتے۔ بادشاہ تھا بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو میرے اوپر ہی پڑ رہا ہے، یہ تو الٹ ہو گیا کام۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو جاؤ، لے جاؤ، جا کے نا پتھر دریا کہہ رہا ہوں پہاڑ پہ لے جاؤ اور اس کو پھینک دو، اوپر سے غرق کر دو۔ دریا پہاڑ پہ لے گئے اس نوجوان کو، تو وہ اس نے دعا کی یا اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر لرزش پیدا کر دی، پہاڑ کانپنے لگ پڑا۔ جو بندے آئے تھے اس کو پھینکنے وہ خود تباہ ہو گئے، بچہ اللہ کی رحمت سے بچ گیا۔ نوجوان پھر بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ پھر پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے دوسرے بندوں کو کہا کہ جاؤ اس کو اب لے جاؤ، جا کے دریا کے اندر سمندر کے بیچ جب کشتی پہنچ جائے گی اس کو پھینک دینا، غرق کر دینا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ نوجوان کو وہاں لے گئے، تو اس نے دعا کی، سارے بندے تباہ ہو گئے، یہ پھر بچ گئے۔ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ کو کہا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ واقعہ مسلم شریف کی حدیث کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور تفسیر ابن کثیر کی کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اصحاب الاخدود کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مجید میں کیا ہے۔ اچھا، تو وہ لڑکے کو جب واپس آیا نا تو بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے میدان کے اندر نا بہت زیادہ لوگوں کو جمع کر لو اور وہاں سولی کو لٹکا لو، تو تم نے مجھے سولی پر وہاں لٹکانا ہے اور تم نے وہاں مجھے شہید کر دینا ہے۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا،
بہت زیادہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہاں جمع کیا، جمع کر کے جناب اس لڑکے کو سولی پر لٹکایا، اور بادشاہ کو اس لڑکے نے کہا تھا کہ جب مجھے تم نے تیر مارنا ہے نا، اس طرح کہنا ہے بسم اللہ کل غلام، کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر، تیرے رب کے نام پر قتل کر رہا ہوں، تیرے رب کے نام پر میں تمہیں اس دنیا سے بھیج رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں۔ جناب جیسے ہی اس کو بادشاہ نے تیر مارا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، تو جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ تھے نا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ایمان ان کو مل گیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایمان نصیب ہو گیا۔ وہ نوجوان کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں ایک کسی قوم کا اہم سرمایہ ہوتے ہیں، اس لیے جوانی کو اچھے کاموں کے اندر، خیر خواہی کے کاموں کے اندر، نیک کاموں کے اندر صرف کیا جائے، وقف کیا جائے۔ جو دوسری اہم چیز ہے، فرمایا صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ جب بندہ صحت مند ہوتا ہے، عبادات کے اندر اس کا دل لگتا ہے، جب بندہ صحت مند ہوتا ہے، مختلف اچھے بلائی کے کاموں کے اندر حصہ لیتا ہے، لیکن جب بندہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، جب بندہ صحت مند نہیں ہوتا، بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، اس کو عبادت یاد ہی نہیں رہتی۔ تو اس لیے بیماری سے آنے سے پہلے پہلے صحت کو ہم غنیمت جانیں۔ جو تیسری چیز تھی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال کو، مال و دولت کو، اچھی خوشحالی کو فقر آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانا جائے۔ خوشحالی ہے، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، پیسے ہیں، تو ان کو اچھے کاموں کے اندر وقف کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو فقر آ جائے تو ہم حسرت بنیں، کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے، ہم فلاں رشتہ دار کی مدد کر دیتے، کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے، ہم مسجد کے اندر لگا دیتے، کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے، ہم کسی مدرسے کے اندر لگا دیتے، کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے، ہم کسی فلاں خیر کے کام کے اندر لگا دیتے۔ اس لیے جب مال ہو اس کو بھی اچھے کاموں کے اندر وقف کرنا، کیونکہ مال تو ختم ہو ہی جانا ہے، وقت تو بدل ہی جانا ہے، ہمیشہ ایک بندے پر یکساں وقت نہیں رہتا۔ قرآن مجید کا بھی فیصلہ ہے کہ وہ تلک الایام نداولھا بین الناس، کے لوگوں پر دن بدلتے رہتے ہیں، آج خوشحالی ہے کل فقر بھی آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ چوتھی چیز فرمایا فراغت کو شغل آنے سے پہلے غنیمت جانو، فراغت کو ذمہ داری آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ جو فراغت کے لمحات ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب بھی آپ فارغ ہو جائیں تو جو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رغبت اختیار کریں۔ جب بندے کا دماغ فارغ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اس لیے جب بھی فارغ وقت ہو اچھے کاموں کے اندر بتایا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، بلائی کے کاموں کے اندر شرکت کی جائے۔ اور آخری چیز فرمایا کہ زندگی کو موت سے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ یہ زندگی ایک بار ملنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، تو ہم اس کے اندر جو اعمال کر لیں گے وہ ہم آخرت کے اندر اس کا صلہ لے لیں گے، کیونکہ موت کے بعد عمل نہیں ہے، وہاں جزا ہے، جزا و سزا کا کام ہے، وہاں اعمال کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی کے لمحات کو اچھے کاموں کے اندر بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی صحت کا استعمال اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مال کو اچھے نیک کاموں کے اندر بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی فراغت کے لمحات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے اندر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کی بھی فکر کرتے ہوئے اس کو آخرت کی تیاری کے اندر وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔